صفحہ نمبر 88 آیت نمبر 114 سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، زیادہ سرگوشیوں میں کوئی فائدہ نہیں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں اس سرگوشی میں فائدہ ہے جو صدقہ کے لیے ہو یا نیکی کے لیے ہو یا لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے ہو. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جس نے مذکورہ کام کیے اللہ کی رضا کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اس کو ہم اجر عظیم عنایت فرمائیں گے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جس کو ہدایت واضح ہو گئی اس کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی کی طرف حوالے کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو داخل کریں گے دوزخ میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ سرگوشی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر سرگوشی یعنی کان میں چھپ کے بولنا، اگر یہ چھپ کر بولنا جو ہے کسی صدقے کے حکم کے لیے ہے یا نیکی کے لیے ہے یا مسلمانوں کے درمیان صلح ہے، اس کے لیے سرگوشی ہو رہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے صدقہ کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے یا اصلاح بین الناس کے لیے سرگوشی کی اور مقصود صرف اللہ کی رضا ہو، تو اس میں بہت بڑا اجر ہے. اور جس کسی کو ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا پھر بھی ایمان کا راستہ چھوڑ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہوگا. نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، کان میں چھپ کر بولنا. نجوہ عام مجلس میں شرعاً اجازت نہیں ہے، گناہ ہے، کیونکہ دوسرے ساتھی کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیوں آپس میں چھپ کے بول رہے ہیں، میرے خلاف کوئی بات ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی ایسی مجلس میں کان میں چھپ کے سے دوسرے کو صدقے کا امر کر لے یا کوئی نیکی کا حکم کر لے یا لوگوں میں صلح ہے، صلح ہو جائے گی، چپکے سے کوئی بات کہی، تو اس میں گنجائش ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے، کیونکہ سرگوشی سے انسان کے دل میں اشکال آتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کہا ہوگا، اور پھر انسان تو بڑا کمزور ہے. انسان کے اپنے دل میں جو بات پھر رہی ہوتی ہے یہ خیال کرتا ہے شاید یہی بات کہی ہوگی. وہ اشعاب کے متعلق مشہور ہے، صحابہ کرام کے زمانے کا ایک آدمی تھا، بڑا حریص غلام تھا. تو دو آدمی وہ ایک کونے میں بیٹھ کر چھپ چھپ کے بول رہے تھے.
تو اشعاب کے ساتھ بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ وہ دو علیحدہ بیٹھ کے چھپ کے بول رہے ہیں۔ آپ کو کوئی اندازہ ہے یہ چھپ چھپ کے جو بول رہے ہیں کیا کہتے ہوں گے؟ اس نے کہا کیا معلوم، وہ تو بہت دور بیٹھے، مجھے کیا معلوم کہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اصحاب نے کہا کہ یہ جو چھپ کے بول رہا ہے یہ سفید ریش ہے، قریب المرگ ہے، بڑھاپے میں ہے، اور یہ آدمی ہے بڑا مالدار۔ مجھے دل میں آتا ہے کہ شاید یہ دوسرے کو چھپ کے یہ بتا رہا ہو کہ جب میں مر جاؤں تو میرا مال اصحاب کو دے دینا۔ شاید یہ جو چھپ کے بول رہا ہے سفید ریش ہے، یہ بوڑھا ہے اور یہ ہے بڑا مالدار، تو خیال ہے کہ شاید یہ ساتھ والے ساتھی سے جو چھپ کے بول رہا ہے چھپ کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ سامنے جو بیٹھا ہے اس کا نام اصحاب ہے، وہ بڑا فقیر غریب ہے، جب میں مر جاؤں تو میرا سارا کا سارا مال اصحاب کو دے دینا۔ خیال ہے شاید یہی نجوہ کر رہا ہو، سرگوشی کر رہا ہو۔ تو انسان تو بڑا کمزور ہے نا، دل میں خیال آتا ہے کہ اب یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوگا۔ اور انسان اور چونٹی کے متعلق لکھا ہے کہ یہ دو بہت زیادہ حریص اجناس ہیں، مخلوقات میں سب سے زیادہ حریص اجناس دو ہیں، نمبر 1 انسان، نمبر 2 چونٹی۔ اور لکھا ہے کہ سب سے زیادہ قناعت والی چیز مکڑی ہے، قناعت والی چیز مخلوقات میں مکڑی ہے۔ چونٹی میں حرص زیادہ ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ چونٹی اپنے وزن سے 36 گنا بڑھ کر وزن اٹھا سکتی ہے، حرص ہے، اور انسان میں بھی بڑا حرص ہے۔ اصحاب کے متعلق یہ عربی لغت، عربی ادب کی کتابوں نے لکھا ہے کہ اصحاب یہ مٹھائی کے دکانوں میں پھرا کرتا تھا، مٹھائی کے دکان پہ جاتا تھا، السلام علیکم، کیسے آئے ہو جی؟ اچھی مٹھائی بنایا کرو۔ ٹھیک ہے ہم تو اچھی بنا رہے ہیں۔ پھر دوسری مٹھائی کی دکان پہ، تیسری، چوتھی، 2-3 دن میں یہ چکر لگایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک دکان والے نے پکڑا، بھائی خریدتے نہیں ہو اور روز آتے ہو کہ اچھی مٹھائی بنایا کرو، یہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے میں اچھی مٹھائی کا کہتا ہوں کہ کوئی خرید کے صدقہ کر کے مجھے دے دے گا تو اچھی مٹھائی تو ہوگی نا۔ انسان کی طبیعت میں مختلف انداز پھیل رکھے ہیں، پھیل چکے ہیں۔ وہ ایک کتاب میں نے پڑھا، جو آدمی بھی جو بات کرتا ہے وہ اس کی اپنی عقل میں بڑی اعلیٰ بات ہوتی ہے، چاہے دوسروں کو اچھی لگے نہ لگے، دوسروں کی میزان پہ بری لگے، لیکن جو آدمی جو بات کرتا ہے وہ اپنی عقل میں اس بات کو بہت اعلیٰ اور بہترین سمجھتا ہے۔ وہ تو اپنی عقل میں بیلنس کر کے بولتا ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے، اس کی عقل میں وہ بات بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ نجوہ جو ہے شرعاً اس کی ممانعت ہے۔ ہاں اگر یہ تو قرآن کریم نے 3 جگہ بتائی ہے کہ اس میں نجوہ کی گنجائش ہے، لیکن ہر اس جگہ نجوہ کی گنجائش ہے جہاں کسی نیکی کا موقع ہے، اگر ابھی نجوہ نہیں کرو گے، سرگوشی نہیں کرو گے تو وہ نیکی کا موقع ضائع ہو رہا ہے، وہاں پہ سرگوشی کی اجازت ہے شریعت میں۔ اور پھر اگر ہو سکے آپ نے سرگوشی کی، کوئی ایک ہی آدمی اگر علیحدہ تھا، آپ دونوں ایک ساتھ ہیں، سرگوشی ہوئی، تو کوشش یہ کرو کہ اس کا بعد میں ازالہ کرنا کہ جی میں نے چپ کے ان کو یہ کہا تھا
کیونکہ بعد میں یہ بات ہو نہیں سکتی تھی، اور اگر مجلس لمبی ہو پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر کوئی وہ پریشانی والی بات نہیں۔ یہ آداب معاشرت میں سے ہیں، آداب معاشرت کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ہمارے نبی نے، قرآن نے جو طریقے بتائے ہیں اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ معاشرے میں کیسے وقت گزاریں گے؟ حدیث میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رستوں سے گزرتے تھے، بچے کھیل رہے ہوتے تھے، بچوں سے کافی دور بیٹھ جاتے اور فرماتے جو بچہ دوڑ کے میری طرف سب سے پہلے پہنچا اس کو کھانے کی کوئی چیز دوں گا۔ تو بچے دوڑ دوڑ کے حضور کی گود میں جھپٹ پڑتے۔ کیسے معاشرے کا انداز ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پرائے بچوں کو حضور اٹھاتے گود میں، اپنے سینے مبارک پہ بٹھاتے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ پرائے بچے حضور کے سینے پہ بیٹھے رہتے تھے، اور کبھی حضور اپنی زبان مبارک نکال کے ان بچوں کو خوش کرتے۔ یہ اسلام ہے، اسلام میں خوش مزاجی ہے۔ حدیث میں ہے جو نرم مزاجی سے محروم ہوا بہت بڑے خیر سے محروم ہوا۔ خوش باش زندگی اور 2 روزہ زندگی ہے، گھر میں داخل ہو مسکرا کے داخل ہو۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور احد جیسی لڑائیوں سے واپس آئے کہ دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، جسم سے خون ٹپک رہا ہے، لیکن مسکرا کے داخل ہوتے تھے۔ اچھے اخلاق کی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ تو قرآن کریم نجوہ سے منع فرماتا ہے سوائے 3 موقعوں کے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، زیادہ سرگوشی میں کوئی فائدہ نہیں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں جس میں صدقے کا حکم ہو یا کیا ہو، کوئی نیکی کا موقع ہو یا لوگوں کے درمیان صلح کا موقع ہو، پھر گنجائش ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جس کسی نے مذکورہ کام کی اللہ کی رضا کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اس کو ہم اجر عظیم دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس کسی کو ہدایت واضح ہو گئی پھر بھی رسول کی مخالفت کر رہا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اور ایمان والوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کی، ہم ان کو ان کے حوالے کر لیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لوٹنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ امت کی حالت پہ رحم فرما، ہدایت کو عام فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک بنا، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں حاضرین میں غائبین میں سب کو شفایاب فرما، جو ساتھی تعاون فرما رہے ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عنایت فرما، جنہوں نے اکرام کیا ان کے لیے بھی دعا فرما، اللہ ان کو اجر عنایت فرما، بہت برکتیں نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرمک۔